اب میں بلا ہی کسی تبلیغ و تاخیر کے عالی جناب حضرت مولانا و مفتی سبیل انور قاسمی دامت برکاتہم العالیہ امام خطیب مرکز مسجد مرادپور سے چل کر ہم سب کے بیچ تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت والا کا اس اشعار سے استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ کرنی خدا سے کچھ فریاد باقی ہے، کرنی خدا سے کچھ فریاد باقی ہے، ہمیں آپ سے کہنی کچھ بات باقی ہے، ہمیں آپ سے کہنی کچھ بات باقی ہے۔ اب موت بھی اگر آئے گی تو کہہ دیں گے رک، موت بھی اگر آئے گی تو کہہ دیں گے رک، ابھی مفتی سبیل انور کی تقریر باقی ہے اور سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، آپ کا علاقہ آپ کے حوالے۔ اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزغ به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم بثلاث يرفع البركة من كسبهم ويخرجون من الدنيا بغير الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہوئیدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہوئیدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، مجھے او ہم نشی رہنے دے شغل سینے کاوی میں کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا، اور دکھا دوں گا دنیا کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی اے صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور تمام بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری نظر میں صرف یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یا ہم جلسے کے اندر آئے، ہمارے خیال کے اندر صرف یہی ہے کہ ہم آئے، علماء اکرام کی باتوں کو سنا اور گھر کو چلے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے اس بڑے پروگرام کو کیا گیا ہے اور اس گاؤں کے رہنے والوں نے اور ذمہ دار حضرات نے ان علماء اکرام کو بلایا؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ قاری صاحب، قاری عبد القادر صاحب صبح سے لے کر ابھی تک کتنی مشقتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کے اندر غور کرنا ہے کہ آخر اس مجلس کو سجایا کس وجہ سے گیا۔ اب غور کریں، ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کی ابتدا کر دیتا ہوں۔ استاد محترم اپنے درسگاہ کے اندر جاتے ہیں، تمام کے تمام طلبہ سامنے موجود ہیں۔ استاد محترم آئے اور آنے کے بعد طلبہ کو مخاطب کیا، بچوں کو مخاطب کیا، اور ایک ورق کے اوپر دنیا کا نقشہ بنایا۔ استاد محترم درسگاہ کے اندر آئے، تمام کے تمام طلبہ کو مخاطب فرمایا اور ایک ورق کے اوپر دنیا کا نقشہ بنایا۔ جہاں پر ان کو پہاڑ لکھنا تھا وہاں پر پہاڑ کو بنایا، جہاں پر دریا کو بنانا تھا وہاں پر دریاؤں کو بنایا، درخت جہاں بنانے تھے وہاں پر ان کو بنایا۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کا نقشہ استاد محترم نے طلبہ کے سامنے بنایا، اور طلبہ اکرام جب تک اس نقشے کو سمجھتے، اس نقشے کو دیکھتے، استاد محترم نے اس ورق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، طلبہ یہ میں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا، لو یہ ٹکڑے یہ ہیں، یہ ورق یہ ہیں، اب دوبارہ سے اس نقشے کو بناؤ، تم کس طریقے سے دنیا کا نقشہ بناؤ گے؟ تمام کے تمام طلبہ حیران ہوئے۔ استاد محترم اس ذمہ داری کو دینے کے بعد درسگاہ سے چلے گئے، تمام کے تمام طلبہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے ان ورق کو جمع کیا۔ غور کریں، طلبہ حیران ہیں کہ جب ہمیں اس کے پہاڑوں کا نہیں پتا، جب ہمیں اس کے دریا کا نہیں پتا، جب ہمیں اس کے حضر کا نہیں پتا، جب ہمیں اس کے پتھروں کا نہیں پتا، اس کے درختوں کا نہیں پتا، ہم کس طریقے سے دنیا کا نقشہ بنائیں گے؟ کس طرح سے ہم دنیا کے نقشے کو ترتیب دیں گے؟ تمام کے تمام طلبہ حیران ہیں اور پریشان ہو گئے کہ آخر اس نقشے کو کس طریقے سے بنائے۔ ایک طالب علم اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے تمام کے تمام ورق کو اکٹھا کیا اور فضا کے اندر اڑا کر کے کہا، جب ہمیں اس کے درختوں کا نہیں پتا، جب ہمیں اس کے سمندر کا نہیں پتا، جب ہمیں اس کے پہاڑوں کا نہیں پتا، ہم دنیا کا نقشہ کس طریقے سے بنائیں گے؟ فضاؤں کے اندر اڑا کر کے کہا، لو ہم سے دنیا کا نقشہ نہیں بنتا۔ پھر جب ان ورقوں کو فضا کے اندر اٹھایا گیا اور وہ ورق زمین کے اوپر گرے تو کوئی سیدھا گرا، کوئی الٹا گرا۔ جو ورق الٹا گرا تھا، طلبہ نے دیکھا کہ کسی کے اوپر ناک بنی ہوئی ہے، کسی کے اوپر کان بنا ہوا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ بنا ہوا ہے، کسی کے اوپر
आंख बनी हुई है। तलबा ने समझा कि हमें लगता है इस नक्शे के पीछे इंसान बना हुआ था, इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। कोई बात नहीं, दुनिया का नक्शा नहीं बना, चलो हम इंसान का नक्शा बनाते हैं, इंसान की तस्वीर बनाते हैं। और कुछ वक्त ही गुजरा था कि उन्होंने इंसान की तस्वीर को बना करके रख दिया। तलबा ने देखा, क्यों? तलबा ने देखा है इंसान को, कहां पर आंख को रखना है, कहां पर नाक को रखना है, कहां पर आंख को बनाना है। एक तालिबे इल्म ने कहा कि आखिर देखो तो सही, इस नक्शे के नीचे क्या बना। ऊपर अगर इंसान बन करके तैयार हो गया, नीचे देखो तो सही क्या बना है। जब नीचे के उसको पलट करके देखा गया तो दुनिया का नक्शा बन करके तैयार हो चुका था। तलबा बड़े खुश हुए, दौड़ते हुए भागते हुए उस्ताद मोहतरम के पास गए और जाने के बाद उस्ताद से कहा, उस्ताद मोहतरम, हमने दुनिया का नक्शा बना दिया। उस्ताद हैरान हुए, इतनी जल्दी तुमने दुनिया का नक्शा बना दिया? तलबा ने कहा, हाँ उस्ताद मोहतरम, मैंने दुनिया का नक्शा बना दिया, हमने दुनिया की तस्वीर को बना दिया। उस्ताद ने कहा, बताओ तो सही तुमने किस तरीके से नक्शा बनाया? कहा, हमने दुनिया का नक्शा नहीं बनाया, हमने तो इंसान का नक्शा बनाया। इंसान बनाया, पूरी दुनिया का नक्शा बन करके तैयार हो गया। उस्ताद ने फरमाया, मेरे बच्चों, मेरे तलबा, मैं तुमसे यही तो बताना चाहता था, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जब इंसान बनता है दुनिया बन जाती है, जब इंसान बिगड़ता है पूरी दुनिया बिगड़ जाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जाकर के देखो, आज हमारे हालात क्या हैं। आज मुसलमान क्या कर रहा है? आज इंसान की जुबान से यही तो शिकवे हैं कि आज हम सफर करने की सलाहियत और हिम्मत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अगर सफर करते हैं हमारी दाढ़ियों के जरिए से खेला जाता है। आज हमारा शिकवा यही तो है कि हमारी पगड़ियों को उछाला जाता है। लेकिन कभी गौर किया इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है कि आज मुसलमान को तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है। आज जहां जाओ मुसलमान को सताया जा रहा है। आज मुसलमान सफर नहीं कर सकता। आज मुसलमान किसी के सामने जाने के बाद अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता। आज जहां भी मुसलमान जाता है उसे एहसास कमतरी का शिकार बना करके भेज दिया जाता है। आज उसके हौसलों को पस्त कर दिया जाता है और मुसलमान कहता है कि आज हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या वजह है? मुसलमानों, इसके अंदर गौर करो कि आखिर ये वजह क्यों पेश आई है, आज हमें जलील क्यों किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 1400 साल पहले जब कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया था, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया था कि अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर सरबुलंदी चाहते हो, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब से इज्जत देता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इसी किताब से जलील कर देता है। आज देखो तो सही, घर की ताखों के अंदर कुरान करीम मौजूद है, घर के अंदर कुरान करीम मौजूद है, लेकिन महीना गुजर गया, साल गुजर गया, लेकिन कुरान करीम को आज मुसलमान को पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। आखिर वजह क्या हुई? आज मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता। मुसलमानों, माँ बाप ने तरक्की के साथ, मेहनतों मशक्कतों के साथ अपने बेटे को पढ़ाया, अपने बेटे को मदरसे के अंदर भेजा, लेकिन नतीजा क्या निकला कि आज बच्चा साल हर साल कुरान करीम को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और बच्चे तो क्या, नौजवान खुद अपने अंदर गौर करें कि आज हमारे साथ, क्या आज हमें कुरान करीम पढ़ने की तौफीक मिलती है? क्या हम कुरान करीम पढ़ते हैं?
नौजवानों, घर के अंदर आज नौजवान मसाजिद के अंदर पहुंचता है, उलमाए किराम के पास जाता है कि मुफ्ती साहब, इमाम साहब, घर के अंदर बरकत नहीं आई, घर के अंदर बरकत नहीं आती। जब माल कमाता तो हूँ लेकिन घर से ऐसा फुर हो जाता है, ऐसा खत्म हो जाता है जैसा कि मेरी जेब के अंदर मेरे पास माल है ही नहीं। लेकिन मुसलमानों, गौर तो करो, ये माल खत्म क्यों हो रहा है? आज हम कमा रहे हैं, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है। कभी तो हमारे घर के अंदर बेबरकती आ जाती है, कभी तो हमारे घर के अंदर बीमारी फैल जाती है, कभी हमारे ऊपर परेशानी लाहिक हो जाती है। नौजवानों, इसकी और कोई वजह नहीं है। आज हमने कुरान करीम से अपने मुंह को फेर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा कर दिया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब से इज्जत देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के जरिए से ही सरबुलंदी अता करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दुनिया के मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर माल चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर दौलत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर तुम हुकूमत करो, अगर तुम चाहते हो दुनिया के अंदर तुम्हें इज्जतों से नवाजा जाए, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर हम जहां भी जाए हमारे मकाम को बुलंद किया जाए, नौजवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो दुनिया के मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो, कुरान करीम को पढ़ो। इस कुरान करीम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इज्जतों से नवाज देगा। लेकिन आज हमारा ख्याल क्या है कि अगर बेटे को कुरान करीम की तालीम दिलाएंगे, कुरान करीम का हिफ्ज़ कराएंगे, फिर ये खाएगा क्या, ये पिएगा क्या, किस तरीके से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेगा, अपने घर को किस तरीके से चलाएगा। और नौजवानों, इस बात को ख्याल करने से पहले इस बात को समझ लेते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान का जिम्मा अपने जिम्मे लिया है। आप ये ना समझना कि दुनिया के अंदर हम कमाते हैं इस वजह से खाते हैं, ना ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अला इन्ना नस्लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। वो दुनिया के मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर आए हो तो उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो रिज़्क़ अता ना कर दे जो तुम्हारी किस्मत के अंदर तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा हुआ है। और आज हमारे जहन के अंदर ये बात आती है, और आज यही तो वजह है, आज उलमाए किराम का, हाफिज़े कुरान का हमारे दिल के अंदर कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। मस्जिद के अंदर आए, जब चाहा इमाम साहब, मोबाइल बंद करो सब, इमाम साहब मस्जिद के अंदर आए, लोटा कहां पर रखा हुआ है, इमाम साहब चटाई किस तरीके से बिछानी है, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी इन इमामों से, इन उलमाए किराम से। और नौजवानों, गौर तो करो, मस्जिद के अंदर आए हो, आज हमारा हाल क्या है? आज मुसलमान उलमाए किराम से बेरग़बती, उलमाए किराम की तौहीन, उलमाए किराम की तानो तशनी आज मस्जिद से बाहर कर रहा है। आज नौजवान चौराहे के ऊपर खड़े होकर के इमाम साहब को बुरा भला, नौजवानों गौर कर लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफिरूना मिनल उलमाई वल फुक़हा। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग उलमाए किराम की तौहीन करेंगे, उलमाए किराम से राह फिरार इख्तियार करेंगे। फिर गौर कर लेना, फिर हम उनके ऊपर 3 ऐसी आजमाइशों को डालेंगे कि जिसकी वजह से उनका सत्यानाश हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर तबाह बर्बादी उनके कदम के अंदर पहुंच जाएगी। यरफ़ाउल बरकतु मिन कसबिही, अल्लाह तबारक व तआला माल के अंदर बेबरकती डाल देगा। आज हर एक इंसान को यही तो शिकवा है
آج ہر ایک انسان کو یہی تو شکایت ہے کہ مال کے اندر کمی نہیں، مال بہت کماتا ہوں لیکن بے برکتی اتنی ہے کہ کماتا ہوں چلا جاتا ہے۔ نوجوانوں، اس کی سب سے بڑی علت یہی ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر ان سے بغض و عناد ہے، حافظ قرآن سے بغض و عناد ہے۔ اور اگر ان کے مقام اور مرتبے کو تمہیں بتاؤں، نوجوانوں میری بات کو غور سے سن لینا، 40 بزرگوں کو الگ کھڑا کیا جائے، عبادت گزاروں کو 100 بزرگوں کو عبادت گزاروں کو الگ کھڑا کیا جائے، اور اس حافظ قرآن کو یا وہ بچہ جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھ رہا ہو، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، حفظ کر رہا ہو، اس حافظ قرآن کا مقام ان 100 بزرگوں سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اور یہاں تک کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر رات کے اندر 100 لوگ عبادت کر رہے ہو اور کھڑے ہونے کے بعد وہ تہجد کے اندر مشغول ہو، نوافل کے اندر مشغول ہو، اور وہ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو، اور یہ حافظ قرآن، یہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اپنے بستر کے اوپر پڑا ہو اور سو رہا ہو، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس بچے کا مقام ان 100 بزرگوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن کیا ہے، آج ہمارے دل کے اندر ان کا مقام نہیں ہے۔ یہ حافظ قرآن تو وہ ہے کہ اگر محبت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے کوئی بھی ایسا اعضاء، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے برکت نہ رکھی ہو۔ اگر ان سے آنے کے بعد مسافہ کرو گے، 60 سال تک عبادت کرنے سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ارے آ کر کے بیٹھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام وہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ حافظ قرآن کیا ہے؟ آؤ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بتاتا چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا الشمس کورت، کل قیامت کا میدان آئے گا، تمام عالم کو وہاں جمع کیا جائے گا، اور اس سورج کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، اور یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور یہ سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ارے بھائی یہ بعد میں کام کرنا ہے، یہ سارا یہ بعد میں بات کرنا ہے، یہ بالکل یہاں پر بات سننے کے لیے آئے ہیں، غلط ہے بالکل۔ اس سورج کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، اور یہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور یہ سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کر لے کر کے آؤ۔ تمام کے تمام فرشتے حیران ہو جائیں گے، اللہ تیری ذات یہ پائی کی ہے، اللہ تو تو ایک ہے، اللہ تو تو واحد ہے۔ آج تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ آج تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ آج تیرے اہل خانہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ارے جاؤ، انہیں گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا، جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کر لے آؤ۔ نوجوانوں، فرشتے کہیں گے، اللہ تو نے خود اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اللہ تو نے خود اپنی یکتائی کو بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تو واحد ہے، اللہ وحدانیت کو پسند کرتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز، لم یلد، نہ تو تو نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی تو کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیرا کوئی سازی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ آج تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ آج تیرے اہل خانہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے گا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ کے گھر والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، آ جاؤ قرآن والے، آ جاؤ،
जाओ तुम्हारे सीने के अंदर मेरे कुरान की हिफाजत रही, तुम्हारे सीने के अंदर मेरी अमानत की हिफाजत रही। आ जाओ कुरान वालों, आ जाओ मेरे अर्श के साए के अंदर आ जाओ, तुम्हें गर्मी ना लगे, तुम्हें तपिश ना लगे। रिवायत के अंदर आता है इधर तो हिसाब किताब होगा, तमाम के तमाम लोग हैरान होंगे, या रब्बी नफ्सी कहते हुए नजर आएंगे। हर एक इंसान को यही फिक्र होगी, मेरे खुदा मेरा क्या होगा, मेरे खुदा मेरा क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया इधर हिसाब किताब होगा और इधर ये हाफिज कुरान मुश्क के तीनों पर घूमते हुए नजर आए। ये है इन हाफिज कुरान का मसला। लेकिन आज तो हमारे जहन के अंदर यही ख्याल है, यही तसव्वुर है कि बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, दुनिया की आला तालीम दिलाओ। लेकिन नौजवानों मुझे ये बताओ क्या मुसलमान आज इंजीनियर नौजवान अपने बेटे को बनाता है किस वजह से? ताकि इसका मुस्तकबिल संवर जाए, इसका आगा संवर जाए। लेकिन नौजवानों मुझे ये बताओ क्या कुरान के बगैर मुसलमान का मुस्तकबिल संवर सकता है? क्या मुसलमान का आगा कुरान के बगैर सुधर सकता है? ना ना नौजवानों, अगर दुनिया के अंदर तरक्की करना चाहते हो, दुनिया के अंदर अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर अपने मकाम को बुलंद करना चाहते हो, यही कुरान है। अगर कुरान से हटकर अपनी इज्जत तलाश करोगे, दुनिया के अंदर अपने मकाम को तलाश करोगे, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर जलील ही हो जाओगे, दुनिया के अंदर रुसवा हो जाओगे। लेकिन कुरान के बगैर तुम्हें कहीं भी इज्जत नहीं मिल सकती। आज हमारा ख्याल यही है, माँ बाप का रुझान ही नहीं है इस तरफ कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया जाए, अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलाई जाए। और आज बड़े फख्र से अपने बुजुर्गों को याद करते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कितने मकाम और मर्तबे से उनको नवाजा था। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत को हमारे जहन के अंदर नहीं आता, उनकी मेहनत और उनकी काविश हमें याद नहीं रहती। और नौजवानों, इसी हिंदुस्तान का वाकया तुम्हें बताता चलूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम तुमने सुना होगा। इसी हिंदुस्तान का वाकया आज हम ये समझते हैं हमारा बेटा कुरान करीम की तालीम हासिल नहीं कर पाता, आज हमारा बच्चा मदरसे के अंदर नहीं जाता। नौजवानों, और शिकायत सिर्फ बच्चे की कर देते हैं कि बेटा कुरान करीम नहीं पढ़ता, मेरा बेटा मदरसे के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन नौजवानों, आखिर वजह क्या है? किस वजह से तुम्हारा बेटा मदरसे के अंदर नहीं आता? तुमने उसकी तरबियत इस नतीजे पर नहीं की कि वो फौरन खड़े होकर के कहता अम्मी जान मुझे मदरसे के अंदर जाना है, कुरान करीम की तालीम हासिल करनी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का या 5 साल का बच्चा है। घर के अंदर आने के बाद उसने माँ से कहा अम्मी जान भूख लगी है, माँ खाना चाहिए, माँ प्यास लगी है, पानी चाहिए। नौजवानों, वो मेरी माँ की तरह नहीं थी, आपकी माँ की तरह नहीं थी। माँ ने कहा मेरे लखते जिगर आज तो खाना मुझसे मांगा है, मेरे बाद आज तो पानी मुझसे मांगा है। आज के बाद ऐसा न हो कि घर के अंदर आने के बाद तो मुझसे खाना मांगे, मुझसे पानी मांगे। मेरे लखते जिगर, मुझे खाने देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तेरे बाप को खाना देने वाला अल्लाह है, पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे बेटे आज तो पानी मुझसे मांग लिया, आज तो खाना मुझसे मांग लिया, कहीं ऐसा न हो आइंदा मुझसे खाना मांगने की जुर्रत मत कर लेना। जो खुदा तेरे बाप को खाना देता है, जो खुदा तेरी माँ को खाना देता है, जो खुदा पूरी दुनिया को खाना देता है, वही खुदा तुझे भी खाना दे सकता है। बच्चे ने कहा अम्मी जान क्या करूं
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگوں؟ جاؤ میرے لخت جگر، مصلی موجود ہے، جاؤ اس پر جا کر کے بیٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھانا دے، اللہ مجھے پانی دے، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اللہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے کھانا مانگو۔ بچہ گیا اور جانے کے بعد مصلی پر بیٹھ گیا اور بچہ گڑ گڑانے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا۔ ادھر ماں پہنچی ہے، ماں دروازے، ماں گھر کے اندر پہنچی، چولہے کو گرم کیا اور اس کے اوپر روٹی کو بنایا اور جانے کے بعد گھر کے اندر چھپا دیا۔ جب ماں نے دیکھا بچہ بلا گیا، بچے کو زیادہ بھوک لگنے لگی، بچہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ ماں نے کہا آ میرے لخت جگر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کھانا دے دیا، میرے لخت جگر آ تجھے پانی دے دیا، آ میرے لخت جگر تجھے روٹی دیتی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، امی جان کہاں ہے کھانا؟ ماں نے یہ نہیں کہا یہ رہا کھانا، یہ رہا روٹی اور یہ رہا پانی، نانا ماں نے کہا میرے لخت جگر جا گھر کے اندر جا کر کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا ضرور دیا ہوگا۔ بچہ تلاش کرتا ہے، اس کو کھانا مل جاتا ہے، کھا لیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر ماں نے نظام اسی طریقے سے بنایا، بچہ آیا، ماں سے کھانا نہیں مانگا، ماں سے پانی نہیں مانگا اور نہ ہی ماں سے کوئی ریکویسٹ کی۔ بچہ گھر کے اندر آیا، وضو کیا، مصلی کے اوپر بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے لگا، اللہ مجھے کھانا عطا فرما، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں کا یہی عمل رہا، جب بچہ مصلی کے اوپر بیٹھ جاتا، ماں چپکے سے جاتی، روٹی بناتی، گھر کے اندر رکھ دیتی، پھر ماں جب دیکھ لیتی بیٹا نڈھال ہو گیا، بچے کو بھوک لگنے لگی، ماں بلاتی اور روٹی کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیتی۔ بچے کا یہی عمل رہا اور کئی سال گزر گئے، یہی مسئلہ رہا، ماں کا یہی عمل رہا۔ لیکن ایک دن کا مسئلہ یہ ہوا، ماں کسی تقریب کے اندر پہنچ گئی، ماں کو یاد نہ رہا میرے بیٹے کا چھٹی کا وقت ہو گیا، میرے بیٹے کا گھر آنے کا وقت ہو گیا، بیٹے کا وقت ہو گیا، بیٹا گھر کے اندر آ گیا۔ ماں کو جو ہی پتا چلا، ماں تڑپ گئی، ماں تڑپ گئی، اے خدا میں نے تیری وحدانیت اور تیری یکتائی کو اس کے دل کے اندر بٹھانے کے لیے یہی عمل کیا تھا۔ اے خدا اگر میرے بیٹے کو پتا چل گیا، اگر میرا راز فاش ہو گیا، اے خدا میں نہیں چاہتی میرے دل کے اندر، میرے لخت جگر کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھے کھانا خدا نہیں میری ماں بنا کر کے دیتی ہے۔ اے خدا ماں تڑپتی ہوئی روتی ہوئی گھر کے اندر پہنچی ہے، دیکھا بچہ سو رہا ہے، بچہ سو رہا ہے، ماں سرہانے کے اوپر آ کر کے بیٹھی اور سر کو سوارا اور سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے کہا میرے لخت جگر مجھے معاف کر دے، بھوکا رہ گیا، میرے لخت جگر آج تجھے روٹی نہیں ملی، آج میرے لخت جگر آج تجھے کھانا نہیں ملا۔ بیٹا اٹھا اور بیٹے نے اٹھنے کے بعد کہا امی جان کون سے کھانے کی بات کرتی ہو، امی جان کون سی روٹی کی بات کرتی ہو، میں تو کھانا کھا چکا ہوں، میں تو روٹی کھا چکا ہوں، لیکن امی جان آج ایک عجیب میں تو بات تمہیں بتاؤں، امی جان میں روزانہ کھانا کھاتا تھا، تم مجھے میں دنیا کے اندر گھر کے اندر جاتا تھا، روٹی کھاتا تھا، لیکن مجھے اتنا مزہ نہیں آتا۔ آج جب میں نے کھانا کھایا ہے رب کعبہ کی قسم اتنا مزہ اتنا ذائقہ آج تک مجھے کسی کھانے کے اندر نہیں آیا جتنا مزہ آج مجھے کھانے کے اندر آیا۔ مسئلہ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے دل کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں، اگر اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے تو دیکھیں یہ مسئلہ نہیں، ابھی بچوں کا مکالمہ چل رہا تھا،
ظاہری اعتبار سے تو یہ مکالمہ تھا، لیکن یہ حقیقت بیانی تھی نوجوانوں۔ آج بچے کو اگر سختی کے ساتھ علماء پیش آ جائیں، امام صاحب پیش آ جائیں، یا مسجد کا مؤذن یا مدرسے کے قاری صاحب بچے کے اوپر سختی سے پیش آ جائے، باپ دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اگر باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے استاد کے پاس چلا گیا، پھر وہ کسی قیمت کے اندر کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج فوراً لے کر کے اپنے بیٹے کو چل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حافظ قرآن وہ ہے کہ جن کا دیکھنا ثواب ہے، جن کا تعاون کرنا، جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث اجر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ یہ تین باتیں ہیں، قرآن کریم کو، نماز کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو لازم پکڑ لو۔ اور یہ ایسی تجارت ہے، دنیا کے اندر تم تجارت کرتے ہو، ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ میں اس کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں مجھے میری مال و دولت کے اندر کمی نہ ہو جائے، کہیں میرا کاروبار بند نہ ہو جائے، میری تجارت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا کے مسلمانوں، ان تین باتوں کو لازمی پکڑو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان تمام چیزوں کو لازمی پکڑ لو اور اس بات کا خیال کر لو، دنیا کی تجارت کے اندر تمہیں فکر رہتی ہے کاروبار کے اندر کمی نہ ہو جائے، تجارت کے اندر نقصان نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، دین کی اشاعت کے لیے نوجوانوں ضروری ہے، لازم ہے۔ آج ہمارے تعاون کے ذریعے سے ہی تو یہ مدارس کا نظام قائم ہے، چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن نوجوانوں ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، نوجوانوں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ اور نوجوانوں، تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر یہی علماء کرام مساجد کے اندر بیٹھنے کے بعد، مدارس کے اندر بیٹھنے کے بعد، یا جلسے جلوس کے اندر بیٹھنے کے بعد یہ چندہ ان کا فطرت بن چکی ہے۔ نہیں نا نوجوانوں، آؤ تمہیں صدیق اکبر کی محفل کے اندر لے کر کے چلو، آؤ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر لے کر کے چلو۔ نوجوانوں، میرے نبی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے اور صحابہ کرام وہاں پر موجود ہے، یہاں پر ابو بکر بھی موجود ہے، یہاں پر عمر بھی بیٹھا ہے، یہاں پر عثمان و غنی بھی بیٹھے ہیں، اور یہاں پر حضرت علی عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ کے اندر، جو اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ قربان کرے گا، 100 اونٹ خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی، یہ عثمان اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ قربان کرے گا، اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ کو خرچ کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عثمان تم بیٹھ جاؤ، میں تم سے مخاطب نہیں ہوں۔ حضرت عثمان غنی قدم قدم کے اوپر مدد کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا، نا نا عثمان، میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ کو خرچ کرے گا؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے نبی، یہ عثمان اللہ کی راہ کے اندر 200 اونٹ کو خرچ کرے گا۔ اے ہائے نوجوانوں، حضرت عثمان کو میرے نبی نے پھر بٹھایا اور کہا، عثمان تم بیٹھ جاؤ، میں تم سے مخاطب نہیں ہوں۔ پھر میرے نبی نے عثمان کو بٹھا دیا اور پھر فرمایا، کون ہے جو
اللہ کی راہ کے اندر 100 اونٹ کو قربان کرے گا، خرچ کرے گا۔ اللہ اکبر، عثمان تیری اس عطا کے اوپر میں قربان ہو جاؤں۔ عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ کے اندر 300 اونٹ میں خرچ کروں گا۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش کے اندر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آج عثمان کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کے بارے میں فرما دیا کہ عثمان، اگر تو آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ کو اللہ کے راہ کے اندر قربان کر دیا، خرچ کر دیا۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی مساجدوں کا حال، ماشاءاللہ ضرورت ہوتی ہے، علماء اکرام پکارتے رہتے ہیں کہ مسجد کا تعاون کریں، مدارس کا تعاون کریں۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے اور میں کھلے لفظوں کے اندر آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سمجھیں کہ میرے انتقال کے بعد میری اولاد میرے اوپر خرچ کر ڈالے گی، تم یہ سمجھو کہ میرے انتقال کے بعد میری بیوی میرے نام سے تعاون مسجد کے اندر کر دے گی، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے بچے مساجد کے اندر تمہارے نام سے آمدنی کو، رقم کو خرچ کر ڈالیں گے، نوجوانوں کیا آپ دیکھتے نہیں مدرسے کے اندر جب باپ کا جنازہ لے کر کے قبرستان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، جسے توفیق نہیں ہوتی کہ قبرستان کے اندر میرا باپ کی قبر کے اندر گڑھا ہو چکا ہے، میرے باپ کی قبر پورے طریقے سے منہدم ہونے کو ہے، اس بیٹے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو درست کر کے آ جائے، یہ تیرے نام کا کیسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتا ہے؟ نوجوانوں، اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا یہی اپنا ہے، جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر جو کھا لیا وہی اپنا ہے، جو اللہ کی راہ کے اندر دے دیا وہی اپنا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج اسی عنوان کے اوپر اور اسی وجہ سے اس مجلس کو سنوارا گیا ہے، اسی محفل کو سنوارا گیا ہے۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا یہ نہیں دیکھا جاتا لاکھ روپے کس نے دیے ہیں، 1000 روپے کس نے دیے ہیں، نوجوانوں نہیں دیکھا جاتا کہ کروڑوں روپے کس نے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس واقعے کو معلوم نہیں، کیا اس واقعے کو نہیں جانتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہاری دولت کی ضرورت ہے، جاؤ گھر کے اندر جاؤ اور اللہ کے راہ کے اندر دولت لے کر کے آؤ، مال لے کر کے آؤ۔ اور مسلمانوں، حضرت عمر فاروق دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر پہنچے ہیں، صحابہ کرام اپنے گھر کے اندر پہنچے ہیں، ابو بکر بھی اپنے گھر کے اندر پہنچے ہیں۔ نوجوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رش کے اندر ہے، اسی امید کے اندر ہے، ابو بکر آج تو تجھ سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو میں اتنا مال عطا کروں گا کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ نوجوانوں، کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے ابو بکر اتنا مالدار نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ میری برابر اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر سکے۔ نوجوانوں، حضرت عمر فاروق نے آدھا مال اپنے گھر کے اندر چھوڑا اور گھر کا آدھا مال اللہ کے نبی کے
دربار کے اندر لے کر کے آیا۔ او مسلمانوں، اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا عمر گھر کے اندر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ عمر نے بڑے فخر سے کہا ہے یا رسول اللہ، آدھا مال گھر کے اندر چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا مال اللہ کی راہ کے اندر لے کر کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام مال لے کر کے آ رہے ہیں، ابو بکر کونے کے اندر کھڑے ہیں۔ آئے ہے نوجوانوں، حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں مال لانے والے مجھ سے زیادہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کر کے آئے ہیں، میرے پاس تو تھوڑا سا ہی مال ہے۔ نوجوانوں، میرے نبی نے تمام کے تمام مال کو رکھا، حضرت عمر آدھا مال لے کر کے آئے، میرے نبی کے سامنے موجود ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے میرا یار، کہاں ہے میرا دوست، کہاں ہے اے صدیق اکبر؟ حضرت ابو بکر اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ایک کونے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ غور کرو نوجوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے نبی معلوم کرتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے، گھر سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ نوجوانوں، حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں گھر کا سارا مال لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ نوجوانوں، مال دینے والے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ صحابہ کرام بھی موجود تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر سے زیادہ مال عطا کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے زیادہ مال حضرت ابو بکر سے زیادہ مال دیا تھا، لیکن نوجوانوں غور تو کرو، سارا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج 1 درہم 100 درہم کے اوپر ہو گیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 درہم 100 درہم سے سبقت کر دیا ہے، آج اس سے مقدم ہو چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج اس مجلس کی وجہ سے اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے، ہماری مسجد ہے ماشاءاللہ، مسجد ایمن نساء ماشاءاللہ لینڈر ابھی باقی ہے۔ آپ جہاں پر بھی جا کر کے دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعاون ہوتا ہے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ تعریف آپ لوگوں کی بھی کر رہے تھے۔ اس لیے میں آپ سے رقم کی ریکویسٹ نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ آپ 1000 روپے دو،